محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حلال رزق کے متعلق کچھ باتیں ہوگی، یعنی آدمی کے پاس تو رزق آتا ہے، مال و دولت تو کما لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے حرام کمائی میں، ناجائز مال ہڑپنے میں۔ سکون حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرنے میں سکون اصل میں ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ دنیا کے اندر کوئی باشعور شخص ایسا نہیں ہے جنہوں نے حلال رزق کی تمنا نہ کی ہو، پاکیزہ رزق کی تمنا نہ کی ہو۔ بہت سارے احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا، حلال رزق کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اور آگے چلیے، اور احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا حلال رزق کے لیے 7 سمندر پار، حلال روزی کی تلاش کے لیے 7 سمندر پار دیگر ملکوں میں جا کر کے روزی تلاش کرتے ہیں، وہ حلال کمانے کے لیے۔ اور یہ بات حقیقت اور مسلم ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے پاس حلال روزی نہ آئے، حلال رزق نہ آئے۔ بھلے آج معاشی حالات کمزور ہو چکے ہیں، معاشی حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ آج معاشرے اور سماج میں جو اچھے کھانے پینے والے تھے ان کو غریبوں اور فقر و فاقہ کے لائنوں میں کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن محترم حضرات، میں کچھ ایسے بات آپ کے سامنے بیان کر دوں جس پر آپ عمل کر کے اللہ رب العالمین سے اچھی روزی، پاکیزہ روزی اور حلال روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ بات راسخ ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ رزق کا انتظام کرنے والا، رزق دینے والا وہ رزاق ہے، وہ ہوا خیر الرازقین ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی شخص جب گھر سے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے تو ان کو اپنے نگاہوں کے سامنے یہ 5 الفاظ جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے، یہ 5 الفاظ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لے، اپنے زبان پر بار بار ادا کرتے رہے، جو اللہ رب العالمین کے 5 صفاتی نام ہے: الرازق رزق دینے والا، الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، المعطی عطا کرنے والا، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، المغنی غریبی سے امیری میں لانے والا، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ جب ایک مسلمان اور ایک مومن اس الفاظ کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس صفاتی نام کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو ان کے دل و دماغ میں سکون پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سکون محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو میں نے اپنی زبان سے ادا کی ہے، جو الفاظ ادا کیے ہیں، ان کے مطابق ہم چلیں گے، رزق کو ہم تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ان کے دل کے اندر یہ سکون پیدا ہو جاتا ہے، یہ سکون پیدا ہو جاتا ہے۔
جو ان 5 لفظ کو یا الفاظ کو جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے ان کو اپنی زبان میں عطا کر لیتے ہیں کہ رزق کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ فضول وقت میں وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے تھے، میں نے یہ نسخہ بتلایا کہ لوگوں سنو، یہ 5-7 نسخے ایسے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کتابوں میں کہ 5-7 نسخے ایسے ہیں جس کو اپنا لینے کے بعد آپ کی زندگی برباد نہیں ہوگی، آپ اللہ رب العالمین سے حلال رزق کے سوال بھی کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو حلال رزق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ 7 قسم علماء کرام لکھے ہیں، جن میں سے ایک پہلا قسم ہے، یعنی 7 وجوہات ہیں جن میں سے پہلا جو وجوہ ہے، 7 اسباب ہیں جن میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ توبہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو، لازم پکڑو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑایا کرو، جو آپ نے گناہ کی ہے، جو آپ نے خطا کر چکے ہیں، جو آپ گناہ کر چکے ہیں، جو آپ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر چکے ہیں، آپ مسجد میں آ کر کے گڑ گڑائیے رب کے سامنے کہ اللہ ہم نے انجانے میں جو گناہ کر لیا ہے، اللہ ہم نے انجانے میں جو خطا کر لیے ہیں، میں اپنے گناہوں پر اعتراف کرتا ہوں، میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ ہم سے انجانے میں گناہ ہو چکا ہے، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں ہے رب کائنات کہ تیری عذاب کو میں برداشت کر سکوں، اس لیے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ جس شخص نے اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا، اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ اللہ ہم نے گناہ کیا تھا لیکن معاف کرنے والی تیری ذات ہے، تو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے، پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، اللہ اکیلے میں آ کر کے مسجدوں میں بیٹھ کر کے وضو بنا کر کے نفل نماز پڑھ کر کے سنت پڑھ کر کے انہوں نے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھایا، جھولی کو اللہ کے سامنے پھیلایا اور کہا کہ اللہ میں نادم ہوں اس بات پر کہ ہم گناہ کر چکے ہیں، خطا کر چکے ہیں، معاف کرنے والی تیری ذات ہے، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندہ، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پیغمبر اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دینے کے بعد یہی حکم دیا، فَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ، اے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کا طلب کرنا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ نبی اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ توحید کے بعد تم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی طلب کرنا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہنا، یہ نہیں کہ توبہ استغفار کر لیا اور پھر غلط کاموں میں چلے گئے، ایسا نہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنا اور اسی کی طرف رجوع کرتے رہنا، اللہ زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اگر تم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے اس دن کی جس دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عذاب میں لے لے گا، اپنے عذاب میں لے لے گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، انہوں نے شکایت کی کہ امام صاحب میرے بستی اور ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پورے قرب و جوار میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اے امام بصری، اے امام صاحب، ہمارے اندر اتنی غریبی ہے، اتنی ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے،
پانی ملتا ہے تو اناج نہیں ملتے ہیں، اور اناج ملتے ہیں تو پانی نہیں ملتا ہے، میں کیا کروں؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، توبہ اور معافی طلب کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال کرتے ہیں ادعو اللہ یرزقنی الولد فإنی اقیم، اے امام بصری رحمت اللہ علیہ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیٹا عطا فرمائے، میں بانجھ ہوں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استغفر اللہ، جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرو، معافی مانگو۔ چوتھا شخص آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میرے باغات میں پچھلے سال اتنے پھل ہوئے تھے، لیکن انسان نہ پھل ہے، پیڑ سوکھے جا رہے ہیں، پھل کے درخت سوکھے جا رہے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی جواب دیا استغفر اللہ، استغفر اللہ، جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرو، معافی طلب کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ کے پاس قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب پہلا شخص آتا ہے آپ کے پاس، شکایت لے کر کے آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ان کو آپ نے جواب دیا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے اور اپنی غریبی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، ہم بانجھ ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ ہمیں اولاد اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ نے پھر یہی جواب دیا استغفر اللہ، جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے باغات میں پھل تھے لیکن اس سال پھل نہیں ہے، پیڑ سوکھے جا رہے ہیں، درخت سوکھے جا رہے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ لیکن آپ نے یہی چوتھا آدمی کو اور چوتھا شخص کو بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ جاؤ استغفر اللہ، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہی جواب دیتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مقدس، نکالیے سورہ نوح، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہیں زیادہ بارش نازل فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں، تمہاری روزی میں، تمہاری اولاد میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرما دے گا اور ترقی نازل فرما دے گا۔ اور پھر کہا تمہارے باغات کو اللہ رب العالمین چار چاند لگا دے گا، تمہارے باغات کو اللہ رب العالمین لگا دیں گے، تمہارے کھیتوں کو ہرے بھرے کر دیں گے اللہ رب العالمین، تمہارے جو پھل ہیں جو سوکھے جا رہے ہیں، جو پیڑ ہیں سوکھے جا رہے ہیں، جو درخت ہیں سوکھے جا رہے ہیں، سب اللہ رب العالمین ہرے بھرے کر دیں گے اور تمہارے لیے ندیاں جاری کر دے گا اللہ رب العالمین۔ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے کبھی قرآن کو غور اور تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا؟ اگر پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کے اس الفاظ کو ضرور پڑھو گے کہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو حلال رزق کے حاصل کرنے کے لیے، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے ہمیں یہ آیت یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ آیت یہ سبق دیتے اور دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو اللہ حلال رزق بھی عطا فرمائے گا اور پاکیزہ روزی بھی اللہ تبارک و تعالی مہیا کر دے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے حلال رزق حاصل کرنے کی دوسری جو چیز ہے وہ ہے شوق اور لگن۔
اور محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے۔ اور جب عبادت کا لفظ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں تو اس پہلو کے اندر یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ پہلو جو عبادت کا ہے، جو بہت جامع ہے، اس میں یہ ہے کہ انسانوں کے لیے تعظیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے سمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے عاجزی و انکساری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع میں جھکتا ہے، جب سجود میں جھکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے رزق کو، دروازے کو ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو رزق زمین میں ہے، جو رزق آسمان میں ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بھی فرماتا ہے، یا عبادی الذین انا ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، سنو، یہ زمین جو تم دیکھ رہے ہو چوڑی زمین ہے، لمبی زمین ہے، اس لمبی زمین میں رہ کر کے ہماری عبادت کرتے ہو، فایای فاعبدون۔ تو عبادت میں یکسوئی ہونی چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں للہیت ہونی چاہیے۔ اور جب تک عبادت میں للہیت یکسوئی نہیں ہوں گے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو یہ بہت وسیع ہے، ہماری زمینیں بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اس لمبی چوڑی زمین میں رہ کر کے تم صرف میری عبادت کرنا۔ جب تم میری عبادت کرو گے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زمین میں جو خزانے ہیں، آسمان میں جو خزانے ہیں، ان کے منہ کو کھول دیتا ہے اور آپ کو حلال رزق اور پاکیزہ رزق آپ کو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حلال رزق کی تمنا کون نہیں کرتا ہے؟ کون نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ توبہ استغفار آپ کی زبان میں ہے، لیکن آپ پھر وہی ملاوٹ، پھر وہی گھٹولا اور پھر وہی ظلم آپ کر رہے ہیں، کسی کا حق اور کسی کو پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ توبہ استغفار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مذاق کرنے کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ مذاق کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کہ ایک زبان، جب ہم مسجد آتے ہیں تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں، جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں یا کوئی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو وہی ملاوٹ ہمارا نام آ جاتا ہے، وہی ظلم و تشدد ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب حق مارنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین جو توبہ استغفار کرتے ہیں وہ مذاق سمجھتا ہے، اور ویسے ہی اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ توبہ استغفار کو لازم پکڑو، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑو، اللہ رب العالمین پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں، مخفی طور پر، کوئی جانتا نہیں ہے۔ وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بہت محبوب ہوتا ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، پاکیزہ رزق عطا دیتا ہے، اور وہ شخص مشہور ہو جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، لیکن مخفی طور پر وہ خرچ کرتا ہے، کسی کو جاننے نہیں دیتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے راہ میں اتنا خرچ کر لیا ہے۔ آج معاشرے اور سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر رب کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کی زبان سے اگر 500 روپیہ لکھا گیا، وہ اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ ہم نے 500 روپیہ دیا، تو پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ ہم نے فلاں شخص کو 500 روپیہ دیا تھا۔
یہ مدد نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں ہے۔ آپ مخفی اور رازدار ہو کر کے خرچ کیجئے، صرف اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ آپ نے کس کو دیا ہے، وہ شخص جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین جان رہا ہے، دوسرا کوئی اور شخص نہیں جانتا ہے۔ آپ اٹھائیے نظر پورے معاشرے اور سماج میں، ان کی جیب سے اگر 200 روپیہ چلا گیا، 500 روپیہ چلا گیا غریبوں میں، تو گھر میں آ کر کے، معاشرے میں آ کر کے، گاؤں میں آ کر کے، لوگوں کے سامنے میں آ کر کے، ہم نے فلاں شخص کو 500 روپیہ دیا تھا، ہم نے فلاں شخص کو 300 روپیہ دیا تھا، یہ آپ مدد نہیں کرتے ہیں، یہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ چیز خرچ کر کے جہنم کی آگ کو اپنے لیے مستحق قرار لیا۔ اور خرچ کی بات آتی ہے تو دو چیز میں بیان کرتا ہوں، ایک وہ جو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو مدد نہیں کیے جاتے ہیں، تم کو اللہ رب العالمین مدد نہیں کرتا ہے، تم کو روزی نہیں پہنچاتا ہے، لیکن تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تمہارے کمزور کی وجہ سے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، تمہارے یتیموں کی وجہ سے، تمہارے بیواؤں کی وجہ سے، اگر آپ نے بیوہ پر خرچ کیا وہ خوش ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہے، اگر آپ نے یتیموں پر خرچ کیا وہ خوش ہے، وہ کھا پی کر کے سراب ہے تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہے، اگر آپ نے مسکین پر خرچ کیا وہ خوش ہے، غربا پر خرچ کیا وہ خوش ہے تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کو اللہ رب العالمین رزق نہیں دیتا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین مدد نہیں کرتے ہیں، مدد کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے کسی غیر کو یا کسی غریب کو مدد کیا، کسی فقیر کو مدد کیا، کسی یتیم کو مدد کیا، کسی بیوہ کو مدد کیا، اس بیوہ کے مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بابرکت رزق عطا فرماتا ہے، اور اتنا رزق دیتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے آپ غریبوں کو دیکھیے، یتیموں کو دیکھیے، بیواؤں کو دیکھیے، سوال کرنے والوں کو دیکھیے، دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے خوش ہوتا ہے۔ یہ یتیم اور غریب کی بات ہوئی، اور دوسری چیز ہے وہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو غریبی کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں جو اچھی طرح سے پہن کر کے کلاس کر سکے، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، دوسرے کے پاس مانگ کر کے پڑھتے ہیں، ان طلبہ پر آپ پیسے خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، ایک بھائی، وہ حدیثیں سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن کی آیات سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے۔ ایک بھائی کام کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے لیکن کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں رزق اس کی وجہ سے ملتے ہیں، شاید کہ تم کو جو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، پاکیزہ رزق دیتا ہے اور بابرکت والا رزق دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید کہ مل جائے تمہیں رزق۔ تم شکایت مت کرنا، یہ رب کی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں شکایت مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، اور میں بیان کرتا ہوں، آپ یہ مت سوچئے کہ ہماری دکانیں مین بازار میں ہے، مین مارکیٹ میں ہے، ہمارے پاس بے شمار کسٹمر آتے ہیں اور ہماری دکانیں چل رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی غریب طلبے پر یا طلبہ پر آپ نے خرچ کیا اور وہ دل کی حضوری سے آپ کو دعا دی، تو یاد رکھ لیجئے، اگر آپ ایک کھلیان جگہ پر بھی آپ نے اگر دکان دی تو اللہ رب العالمین کے بندے وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ یہ مت سوچ لینا کہ ہمارے دکانوں میں بہت ساری بھیڑ ہے، مین مارکیٹ میں ہماری مل کی فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں زیادہ لوگ کھٹنے والے ہیں اس لیے ہماری دکانیں چل رہی ہے۔ نہیں،
آپ نے کسی غریب طلبہ پر خرچ کیا ہے، ان کے دل سے جو دعا نکلی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیا ہے، اور قبول کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق میں برکت عطا فرمایا ہے۔ ان دو چیزوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، ایک غریبوں پر خرچ کیجئے، ایک ان طلبہ پر خرچ کیجئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے، رب کے قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث کو پڑھ رہا ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے طلبہ پر آپ کی خرچ ہونی چاہیے اور ایسے مسکینوں پر آپ خرچ کیجئے۔ اللہ رب العالمین غیب سے آپ کو مدد فرمائے گا اور حلال رزق اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ان چیزوں کو پکڑیے، بے شمار باتیں ہیں لیکن میں تین چیزوں کو لے کر کیا کہ توبہ استغفار کو ہمیشہ کثرت سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مگن اور شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خرچ کرو اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ ان میں سے دو چیزوں کو بڑی مخصوص کے ساتھ خیال رکھنا، ان میں ایک غریبوں پر خرچ کرنا اور دوسرا وہ نادر طلبہ، وہ غریب طلبہ جو پڑھنے کے لائق تو ہے لیکن کوئی چیز خریدنے کے لائق نہیں ہو پاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، آپ ان بچوں پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین غیب سے آپ کو مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت میں، رب کی عبادت میں شوق، ذوق اور لگن سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو خرچ کرتے ہیں بار الہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کیا خرچ کیا، لیکن ہم جو ٹوٹی پھوٹی خرچ کرتے ہیں بار الہ تو اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم بھی ان مسکینوں میں خرچ کریں، ہم بھی ان غریبوں پر خرچ کریں، ہمیں بھی ان نادر طلبوں پر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام ہی پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔